اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر بشارت علی چودھری اپنے یوٹیوب چینل میں حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ آج کل کے ہمارے اس معاشرے میں بڑی کامن چیز ہے، وہ ہے اوبیسٹی۔ اوبیسٹی ہم کہتے ہیں موٹاپے کو۔ آپ اگر غور کریں تو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہر دوسرے سے تیسرا بندہ جو وہ اوبیسٹی کا شکار ہے، اور اس میں جو موسٹلی شکار ہیں وہ خواتین ہیں۔ اس کی جو مین ریزن ہے، مین وجہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں تو وہ ایک ایسی وجہ ہے جس کی طرف شاید کسی کا دھیان نہیں۔ اس کی سب سے مین جو وجہ ہے اوبیسٹی کی، وہ ہے پراپر ٹائم پہ کھانا نہ کھانا، اور بے وقت کھانا کھانا، اور ضرورت سے زیادہ کھانا، اور رات کو لیٹ سونا اور صبح کو لیٹ اٹھنا۔ موٹاپے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ رات کو لیٹ سونا اور صبح لیٹ اٹھنا ہے۔ اور اس میں ساتھ میں آپ کو کچھ اور جو عناصر ہیں ان کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ موٹاپا جو ہے وہ بہت زیادہ کیوں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کی جو مین وجہ ہے، ہمارا جو کھانے پینے کا رجحان ہے وہ فاسٹ فوڈ کی طرف ہے۔ ہر بندہ گھر میں پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد جو اپنی زبان کی لذت ہے اس کو بڑھانے کے لیے، یا اپنی زبان کی لذت کو زیادہ وہ کرنے کے لیے جو ہے فاسٹ فوڈ کی طرف جاتا ہے۔ حالانکہ جتنی ضرورت کھانے کی ہوتی ہے وہ کھانا کھا چکا ہوتا ہے اپنے گھر میں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو فاسٹ فوڈ ہے وہ کھانا ایک جیسے ایک فرض سمجھتے ہیں ہم لوگ، وہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک تو رات کو ٹائم پہ سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، نماز فجر ادا کریں، اور اس کے بعد جو مارننگ واک ہے اس کو اپنی روٹین بنائیں، صبح کی سیر کو معمول بنائیں، اور کھانا جو ہے ضرورت کے وقت کھائیں۔ میرے اور آپ کے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا اس وقت تک نہ کھائیں جب تک آپ کا پیٹ کھانے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ جب آپ کا پیٹ کھانے کی ڈیمانڈ کرے تو پھر آپ کھانا کھائیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کھانا کھائیں گے تو کبھی بھی موٹاپے کا شکار نہیں ہوں گے۔ جب آپ کو بھوک لگے پھر کھانا کھائیں، اور اپنے کھانے میں جو چکنائی والی چیزیں ہیں ان کو روکیں، گھی کی جگہ آئل استعمال کریں، اور آئل میں بھی اگر آپ سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں یا زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے۔ زیتون کا تیل چونکہ مہنگا ہے اس لیے وہ انسان کی جیب پہ جو ہے بھاری پڑتا ہے۔ اگر آپ زیتون کا تیل قیمتاً آپ برداشت کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بہترین ہے۔ زیتون کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ تو اگر زیتون نہیں آپ لے سکتے، نہیں خرید سکتے، آپ کے لیے گراں ہے، تو پھر آپ سرسوں کا تیل استعمال کر لیں۔ سرسوں کا تیل سب تیلوں سے بہتر تیل ہے، اور اس میں جو فیٹ کی ریشو ہے وہ باقی تیل کی نسبت کم ہے۔ تو کھانے میں آپ جو ہے کم کھائیں اور زیادہ کام کریں۔ اگر کبھی کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے کہ آپ کوئی فوڈ کی کثرت کر لیتے ہیں یا کوئی زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں
تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اگر کبھی ایسا موقع بن جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرہیز سے کھائیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع بن جاتا ہے تو پھر آپ نے اگر کبھی زیادہ کھانا کھا لیا تو پھر اس سے حساب سے آپ محنت کریں، اس حساب سے محنت کریں، جو انرجی آپ نے، جتنی کیلوریز آپ نے لی ہیں، آپ کوشش کریں کہ رات سونے سے پہلے وہ کیلوریز آپ برن کریں۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، بھلے آپ بیٹھ کے کرنے والا کام کرتے ہیں، تو آپ اس میں اپنی کیلوریز برن کرنے کے لیے ایکسرسائز کریں، آپ مارننگ واک کریں۔ اگر مارننگ ٹائم میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ شام کے ٹائم واک کر لیں، بعض لوگ کو ٹائم نہیں ملتا تو وہ شام کو کر لیں، واک کر لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد واک کر لیں، لیکن واک لازمی کریں تاکہ آپ نے جو فالتو کیلوریز لی ہیں وہ برن ہو۔ جب تک آپ فالتو کیلوریز برن نہیں کریں گے تو آپ کا جسم جو ہے موٹاپے کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا، اور موٹاپے میں آپ اپنی زندگی کی جو انجوائمنٹ ہے وہ اس کو کھو دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ دیکھیں، آپ ایک نارمل جو جسم ہوتا ہے اس میں اس کا جو ویٹ ہے وہ 60-65 تک ویٹ ہوتا ہے، اور جب آپ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کا ویٹ جو ہے 90-95 100 پلس تک چلا جاتا ہے، تو پھر آپ کا وہ سارا وزن جو ہے آپ کی ٹانگوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو نی جوائنٹ ہیں، آپ کے جو گھٹنے ہیں، آپ کے جو ٹخنے ہیں، ان میں پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں، اور فیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم میں جو خون ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور اس میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کیلشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پھر یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، آپ گاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ جوڑوں کی تکلیف جو ہوتی ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر آپ زیادہ توجہ نہیں دیں گے تو پھر آپ شوگر کا شکار ہو جائیں گے، ذیابیطس آپ کو گھیر لے گی، بلڈ پریشر کا شکار ہو جائیں گے۔ میں کتنی بیماریاں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ جو ساری ایک موٹاپے کے کارن آپ کو جو نا گفٹ میں مل جاتی ہیں، اور آپ اس کو خود حاصل کرتے ہیں، اور ساری بیماریوں کا جو منبع ہے وہ ایک موٹاپا ہے۔ اور موٹاپا کیا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا دیے جاتا ہوں جاتے جاتے، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو یقین مانیں آپ موٹاپے کا شکار نہیں ہوں گے، آپ انشاءاللہ دن بدن اپنا ویٹ ریڈیوس کر لیں گے۔ آپ خدا را اپنے ہاتھ اور منہ کا رشتہ جو ہے وہ کم کر لیں۔ جب آپ نے اپنے ہاتھ اور منہ کا رشتہ کم کر لیا، ان دونوں کی آپس کی دوستی کم کر لی، ان دونوں کا آپس میں جو رشتہ داری ہے اس کو آپ کم کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے دن بدن سمارٹ ہوتے جائیں گے، آپ کا ویٹ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، اور جب آپ کا ویٹ کم ہوگا تو آپ زندگی کو انجوائے کریں گے، آپ جہاں بھی جانا چاہیں گے تو زندگی آپ کے لیے گراں نہیں ہوگی۔ آج کی اس گفتگو کو میں انہی الفاظ پہ جو ہے وہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی موضوع پہ پھر بات کریں گے، آپ کو موٹاپے کا علاج بتائیں گے، اور اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے زندگی کو لے کے چلنا ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے جس سے آپ موٹاپے کا شکار نہ ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنے میزبان ڈاکٹر بشارت علی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔